الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجهت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت رواه البخاری. صدق اللہ العلی العظیم. میرے دوستو اور مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ریاض الصالحین میں، آداب النوم والاضطجاع، سونے اور لیٹنے کا ادب. میری مائیں اور بہن، ایک عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنی امت کے ساتھ وہی ہے جو باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے باپ اور ماں اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تاکہ میرا بیٹا یا میری بیٹی اچھی خوشیوں بھری زندگی گزارے، کوئی تکلیف نہ ہو. جیسے ماں باپ اپنے اولاد کو ہر چیز سکھاتے ہیں، بیٹا کھانا اس طرح کھایا جاتا ہے، بات اس طرح کی جاتی ہے، لباس اس طرح پہنا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملاقات اس طرح کی جاتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور ان کی باتوں کا اور ان کے ارشادات کا اور حدیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آدمی کی زندگی سے تعلق رکھنے والی میری اور آپ کی زندگی کی ہر چیز، ہر حالت، ہر کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتلائی ہے. جیسے ایک شفیق باپ ہر چیز اپنی اولاد کو سکھاتا ہے. اسی لیے مشکات شریف میں حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا ایک یہودی نے، بلکہ بعض یہودیوں نے مل کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیا. یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے. انی ارا صاحبکم یعلمکم، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے صاحب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخراء، ہر چیز کی تعلیم تمہیں دیتے ہیں، ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ استنجا کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں. آدمی مرد ہو یا عورت ٹوائلٹ چلے جائیں باتھ روم میں تو کس طرح استنجا کرنا ہے یہ طریقہ بھی بتلاتے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ ہاں ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز کو بتلایا، یہاں تک کہ یہ بھی بتلایا کہ تمہارا چہرہ جب تم ٹوائلٹ میں بیٹھو تو قبلے کی طرف نہ ہو، یعنی قبلے کا ادب بھی بتلایا.
گندگی کی حالت میں. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین شفقت ہے، محبت ہے. بہت ساری دعائیں سکھائی. یہاں بھی عجیب غریب دعا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس میں کتنے ادب بتلا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے فائدے کے لیے. ایک دعا حدیث میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اذان اور اقامت کے درمیان میں، مطلب کہ نہیں مطلب، اگر کوئی مرد یا عورت اذان اور اقامت بیچ میں 15 منٹ ہوتی ہے، مغرب میں شارٹ ٹائم ہوتا ہے، باقی سب نمازوں میں 15 منٹ ہوتی ہے. اگر کوئی مرد یا عورت اذان ہو جائیں، دعا پڑھ لی جائے اذان کی، اور اقامت 15 منٹ کے درمیان، 10 منٹ کے درمیان ایک دعا پڑھ لے تو اللہ اس کو 4 چیزیں عطا فرماتے ہیں. کتنی بھائی؟ 4. اور وہ کیا ہے؟ یعنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. کس کو یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. ٹائم نہیں میں اس کی تفسیر کروں کہ عافیت سے کیا مراد ہے، دنیا میں کیا ملتا ہے، پھر قبر میں، پھر آخرت میں، پھر مرتے وقت. لیکن 4 چیزیں جو مشہور ہیں وہ بتا دیتا ہوں. 4 انعام دے گا اللہ پاک. ایک دعا پڑھنے پر 4 انعام اللہ دیتا ہے اس امت کی آسانی کے لیے. دیکھو نا کتنا آسان کر دیا. سب سے پہلا انعام، اللہ اس کو ایسی خطرناک بیماری نہیں دے گا کہ جس بیماری میں اس کی موت آ جائے. ایسی خطرناک بیماری نہیں دے گا کہ جس بیماری میں اس کی موت آ جائے. آئی بات سمجھ کے اندر؟ ایسی خطرناک کنڈیشن بھی نہیں، جیسے آدمی ڈرائیونگ کرتا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی گھر میں بیٹھا اچانک آگ لگ گئی، یا اچانک فلڈ آ گیا، ڈوب گیا. ایسی چیزوں سے جو خطرناک ہے کہ جس میں اس کی موت آ جائے، اللہ اس کی کیا حفاظت کرے گا. بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 2، تنہائی میں گناہ کرنے سے اس کو بچائے گا. عام طور پر گناہ تنہائی میں ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے کون کرتا ہے؟ لوگوں کے سامنے کون گناہ کرے گا؟ وہ تو کہے گا لوگوں کے سامنے تو بلی ہے. تنہائی جب یہ اکیلا ہے اور گناہ کر سکتا ہے، ان گناہوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا اس دعا کے پڑھنے سے. تیسرا انعام یہ ہے کہ دنیا کے ظالموں سے، دشمنوں سے اس کی حفاظت کرے گا. دنیا کے ظالموں سے، دشمنوں سے، حاسدین سے، بری سوچ والوں سے، نفرت کرنے والوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اس کی جان، مان، آبرو، عزت سب کی حفاظت. یہ عافیت، یہ تیسرا انعام ہے. اور چوتھا انعام، محنت اتنی نہ کرنی پڑے لیکن اس کی روزی میں اللہ برکت دے دے گا. یہ 4. آج تو روزی کے لیے مار پھر رہے. اللہ کے نبی کے فرمان پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. اصل بات یہ ہے. یہ دعا یاد رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اذان اور اقامت کے درمیان میں پڑھ لی جائے، بس ایک بار کافی ہے. نیت کر کے پڑھے، اللہ ان 4 انعام سے مجھے مالا مال فرما.
چاروں نام سے. کون نہیں؟ آج قسم کی بیماریاں آ رہی ہے. دیکھو ایسی بیماریاں جو پہلے کبھی سنی نہیں. تو ایک آدمی کا فون آیا, اس کو بیماری لگی ہوئی ہے پیٹ میں ایسی کہ اس کی ٹوائلٹ ہی 24 آورز بنی نہیں ہو رہی ہے. اب کتنی خطرناک ہے. اس کو جلندر, اس کا گویا کہ بلیڈر کھل گیا. بلیڈر بند ہوتا ہے جب ضرورت ہوتی تبھی کھلتا ہے. جب ضرورت ہوتی آدمی کو تب یہ ٹوائلٹ میں جاتا ہے. یہ تو 24 آورز ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ایسی بیماریاں کبھی سنی نہیں. دماغوں میں, بدنوں میں ایسی بیماریاں. آدمی چلتے چلتے راستے میں گر کے مر جاتا ہے. کمپیوٹر پر بیٹھا کام کر رہا ہے, اچانک موت آ گئی. تو یہ دعا ہمیشہ دن میں 5 مرتبہ مانگا کرو. 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ. اللہ ضرور مدد کرے گا, ایسی بیماریوں سے بچائے گا جن بیماریوں سے, خطرناک بیماریاں اور خطرناک کنڈیشن سے انسان کو کیا آ جاتی ہے؟ موت آ جاتی ہے. وہ ہماری فرینڈز ہیں, اس کی فیملی ہندوستان گئے ہوئے تھے, یہاں کے لوگ 6-7 آدمی وہیں گجرات سے ممبئی جا رہے تھے واپسی میں آنے کے لیے. اچانک ایکسیڈنٹ ہوا, سارے ہی انتقال کر گئے, سب ایکسیڈنٹ میں مر گئے, 6-7 بچوں کے ساتھ. اب بیچارے کی کیا کیا امید ہوگی, چلو ہم واپس انڈیا سے اپنے گھر جا رہے ہیں. اس لیے اللہ سے مانگا کرو, دعا بہت اچھی ہے. اسی لیے صحابی نے پوچھا, اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ سوسائڈ کر لوں. اگر سوسائڈ کی اجازت ہوتی, موت کی مانگ رہے ہیں, موت, میری موت آ جائے, کیا جائے موت. آج کتنے لوگ ہیں, کتنے غیر مسلم ہیں جو چاہتے ہیں ان کو انجیکشن دے دیا جائے, اس لیے کہ وہ دنیا سے تھک چکے ہیں, دنیا سے تھک چکے ہیں. وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری جگہ. اور اس میں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس ہمیں دے دیا جائے تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے سو جائیں. دنیا میں مانگتے موت کو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا, نہیں, موت نہیں مانگو, موت تو آنے والی ہے. کہ میں مر جاؤں, سوسائڈ کر لوں, یہ کر لوں, وہ کر لوں. کتنی نیکیاں ہیں تمہارے پاس؟ کیا بہت نیکیاں ہیں؟ تجھے پتا ہے یہ سوسائڈ کرنا, جان بوجھ کے مرنا, دوا پی کے مرنا, you take a medication and die, you take an injection and die. some of them وہ کچھ پی لیتے ہیں, کپڑے دھونے کی دوائیں, برتن دھونے کی دوائیں, کیا اور کیا لوگ کر رہے ہیں عجیب. پیرافین پی لیتے ہیں, پیٹرول پی لیتے ہیں, سوسائڈ کر لیتے ہیں. پتا ہے اس کا عذاب قبر سے شروع ہو جاتا ہے, قیامت تو ہے ہی, اور پھر قبر میں بھی وہی اس کو پلایا جائے گا, پیتا رہے, پیتا رہے, کرتا رہے قیامت تک. پھر جہنم میں بھی پیتا رہے, اس کا عذاب ہے. پھر جب اللہ چاہے گا تو ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا. لیکن اس کا عذاب خطرناک ہے. ایک آدمی چاہے میں جل کے مر جاؤں, ڈوب کے مر جاؤں, کتنے لوگ کرتے ہیں, یا اپنے آپ کو کاٹ دیتے ہیں, یا پھانسی پر چڑھ جاتے ہیں جان بوجھ کر. لیکن اس کا عذاب حدیث میں بڑا خطرناک ہے. لوگ کرتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں کیا نیکیاں زیادہ ہے. اللہ سے کیا مانگا کرو, اس میں یہ بھی آ گیا, ایسی بیماری اور ایسی کنڈیشنز جس میں آدمی مرنا چاہتا ہے, میں مر جاؤں. یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتلائی جنہوں نے کہا اگر موت مانگنا جائز ہوتا میں مانگ لیتا. اللہ کے نہیں, یہ دعا پڑھو, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. موت تو آنی ہے, لیکن عافیہ, ایمان والی موت آگے بس. کہ اللہ جب تک میری زندگی باقی رہے مجھے سکون اور عافیت اور ایمان پر باقی رکھنا, اور جب میری موت آئے تو اللہ مجھے ایمان پر موت دینا. یہ ہے عافیت, یہ ہے
عافیت. اور اسی پر نہیں، عافیت کا مطلب قبر کے سوال جواب دینا آسان کر دینا. اور اسی پر بس نہیں، قیامت کے دن اللہ جب تو اٹھائے تو قبر کی تکلیفوں سے، محشر کی تکلیفوں سے، گرمیوں سے تو بچا لینا. اور جب تو حساب لے تو اس کو آسان کر دینا اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا. یہ عافیت میں ہے. عافیت کی بڑی لمبی تفسیر ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ نے پوری تفسیر بیان کی ہے، چاہے روح المعانی کے حوالے سے، امام رازی کے حوالے سے، بے شمار اس کی لمبی تفسیر ہے. پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن مجھے اس میں یہ بتانا تھا، دعا پر سے مجھے یاد آ گیا. یہ دعا تو ابھی میری باقی ہے سونے سے پہلے کی، لیکن وہ دعا مجھے یاد آئی کہ آج لوگ پریشان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چھوٹی چھوٹی دعائیں اگر ہم پڑھ لیں، سبحان اللہ، اس کا کام بن جائے گا. کون ہے جس کو روزی نہیں چاہیے؟ کون ہے جس کے دشمن نہیں ہے؟ کبھی فیملی دشمن ہے، کبھی رشتہ دار دشمن ہے، کبھی پڑوسی دشمن ہے، کبھی محلے والا دشمن ہے، کبھی دور والے دشمن ہیں، جن کو اپنی بیماریوں پر پریشانی نہیں جتنی لوگوں کی خوشیوں پر پریشانی ہے. جن کو کیا ہے؟ اپنی بیماری پر ان کو اتنی پریشانی ہے، بیمار پڑا ہوا ہے لیکن کسی کی خوشی بھی دیکھ نہیں سکتا ہے. ایسے ظالموں سے اللہ اس کی حفاظت کرے. اور ساتھ ساتھ میں گناہ سب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تنہائی کے گناہوں سے اس کی حفاظت کرے گا. اس لیے اس دعا کو پلے باندھ لو، یاد کر لو. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. یہ دعا پڑھنی ہے اذان اور اقامت کے درمیان میں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وقت ایسے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، ایک تو اذان اور اقامت کے درمیان اور ایک ہے نماز کے فوراً بعد. ایک دعا ایسی جو قبول ہوتی ہے، کوئی بھی دعا. یہ دعا ایسی ہے اس میں سب آ گیا، سب آ گیا. دنیا بھی آ گئی، موت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور یہ 4 انعام میں نے آپ کو بتائے ہیں. کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بہت اچھی دعا ہے. بات سے بات یاد آ گئی میں نے کہا. تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمایا یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. سب سے پہلے اذا اوا الى فراشی اذا اتیت مسجعک فتوضع وضوءک للصلاۃ. سونے کا ارادہ کرے تو پہلے وضو کر لیا کر. کیا فرمایا؟ اور وہ وضو بھی نماز والا وضو، خالی منہ نہیں دھونا، خالی کلی نہیں کرنا، خالی برش نہیں کرنا. ہم لوگ برش کر کے سو جاتے، بس وضو نہیں کرنا. بھئی یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ کوئی فرض، وضو کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، نبی کا پسندیدہ ہے، آداب سلیپ میں سے ہے، سونے کی آداب میں سے ہے. 3 آداب بیان فرمائے. علماء فرماتے ہیں فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. اگر کوئی آدمی فرائض کو پورا کر رہا ہے تو اللہ کی عظمت کو سمجھ کے کرتا ہے کہ اللہ نے فرض قرار دیا، اللہ نے واجب قرار دیا. یہ اللہ کی کبریائی کا تقاضا ہے کہ وہ جو کہے وہ کرے، فرائض واجبات کا اہتمام کرے. لیکن یہ تو اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ فرائض اور واجبات کو پورا کرے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق کا تقاضا یہ ہے کہ سنت اور مستحب اور آداب کی بھی رعایت کرے. نہیں ہے محبت نبی کے ساتھ، اللہ کی عظمت، چونکہ اللہ نے فرض قرار دیا یہ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، تو اللہ کی عظمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کو ادا کرے ٹائم ٹو ٹائم. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سنت، مستحبات اور آداب کا حق ادا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ تو وضو کرنا فرض ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ ایک ہدایت فرمائی کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ تو وضو کر لو.
اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو پسند تھا، اپنی امت کے لیے ایک عمل آپ کو پسند تھا، خود کر لے لیکن خود بھی کیا اور امت کے لیے بھی پسند فرمایا کہ میں چاہتا ہوں۔ تو سونے سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے؟ اگر آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں، کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے سوتے وقت وضو کرنا فرض ہے یا واجب ہے؟ تو وہ کہیں گے نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وضو نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا، گناہ بھی نہیں ہوگا، بغیر وضو کے بھی آپ سو سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سونے سے پہلے جو طریقہ بتایا ہے، یہ سونے کا جب ارادہ کرو تو وضو کر لو، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ میری امت سونے سے پہلے وضو کر لے، سونے سے پہلے وضو کر لو، اس لیے کہ کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ عاشق کی ہر بات کو پسند کرتا ہے کہ بھائی میرے شیخ کو یہ پسند ہے تو میں بھی کروں، میرے نبی کو یہ پسند ہے تو میں بھی کروں، میں کیوں نہ کروں۔ صحابہ کرام تو ہمیں لگے رہتے تھے کہ کب میرے نبی نے کیا کام کیا میں فوراً کروں۔ اس لیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں حضرت یہ تو واجب تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ واجب اور فرض نہیں ہے، جب تم بریانی کھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو ساتھ میں یوگرٹ کی کیا ضرورت تھی، پاپڑ کی کیا ضرورت تھی، اچار کی کیا ضرورت تھی، جوس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب اس کھانے کو اچھا بناتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ساری جو آداب اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تمہارے فرائض اور واجبات کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اہتمام ہونا چاہیے۔ اس لیے لباس بھی ہم پہنتے ہیں تو گرمی کے بچاؤ کے لیے یا ٹھنڈی کے بچاؤ کے لیے بس دھو لو، پہن لو، آئرن کرنے کی کیا ضرورت ہے، خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے، پہن لو۔ لیکن ماشاءاللہ اس کو آئرن بھی کرتے ہیں، اس کی کرش بھی دور کرتے ہیں ذرا، ہے نا، اور ساتھ ساتھ میں اوپر میں خوشبو بھی لگاتے، یہ کیا ضرورت؟ ظاہر چیز ہے، اس کے بغیر بھی چل سکتا ہے۔ جیسے وہاں ایسے یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں فرائض اور واجبات کے بعد جو ہے یہ اس کے اندر میں خوشبو پیدا کر دیتی ہے زندگیوں میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا فرمایا؟ جب سونے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے کیا کر لو؟ وضو کر لو، وضو کر لو۔ اگر پہلے سے وضو ہو تو تازہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وضو ہے تو پھر وضو کرنے کی وضو کے ساتھ ہی تو سونا ہے، مطلب باپ وضو سو لے۔ ظاہری بات ہے کہ آنکھ لگے گی تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب انسان وضو کر کے آیا اور ودن 2 منٹ میں کھراٹے لینے لگا تو وضو ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وضو کر کے سو۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اگرچہ 2 منٹ میں سو جاتا ہے، وضو ٹوٹ گیا اس کا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ وضو کر کے سو، کچھ نہ کچھ فائدہ ہے۔ ایک ادب۔ دوسرا، داہنی کروٹ پر لیٹو۔ ظاہری بات ہے کہ 2 4 5 منٹ نیند آ گئی، داہنی کروٹ پر سو گیا، پھر نیند میں تو پلٹ جاتا ہے، لیکن بخاری شریف کی حدیث میں صراحت موجود ہے، داہنی کروٹ پر لیٹ کر دائیں رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ دے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے۔ آپ کہ یہ سب کیا ہے یار، ادھر کر کے سو، سب کچھ تو کچھ فائدہ ہے اس میں، کچھ نہ کچھ فائدہ ہے اس میں۔ اسی لیے تو فرمایا اس طرح جب آدمی سونے کے لیے لیٹے، مرد ہو یا عورت، اس کا کوئی اہتمام کون کرتا ہے؟ داہنی طرف الحمدللہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کروٹ، پھر بعد میں آپ نے ادب کی رعایت کر لی، مستحب کی رعایت کر لی، بعد میں تم پلٹ گئے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کی ابتدا کیسی ہونی چاہیے؟ داہنی طرف گال کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے کے بعد ایسا، ہر چیز میں بہت فائدہ ہوگا۔ تیسرا ادب بیان فرمایا، یہ جو دعا ہے اللہم انی اسلمت نفسی الیک
تو لمبی دعا ہے لیکن عجیب دعا ہے، بہت عجیب دعا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث، صحیح ترین حدیث. قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو بخاری شریف کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں لیٹا تو مجھے نیند آ گئی. نیند آ گئی. خواب میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو فرمایا کہ تم امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کب تک پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ کب تک پڑھاتے رہو گے، پڑھتے رہو گے امام شافعی رحمت اللہ، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا میری کتاب جامع الصحیح البخاری، امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری ہے. یہ کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے. اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں تمہارا ساتھی فلاں عالم جیل میں ہے، ان کو کہو میری کتاب اس میں کتاب الدعا ہے، کتاب چیپٹر آف دعا ہے، اس میں یہ دعا ہے، ان کو کہو وہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے وہ چھوٹ جائے گا. تو فرمایا آپ کی کتاب کون سی ہے؟ کہا بخاری شریف، اس میں وہ دعا ہے، اس کو کہتے ہیں دعائے کرب. دعائے کرب، لا الہ الا اللہ عظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. یہ دعا ہے، اس کو پڑھیں کثرت سے. تو آپ نے کہا انہوں نے جب یہ دعا پڑھی، میسج بھیج دیا، پڑھی تو کچھ دنوں کے بعد وہ جیل سے نکل گئے. اس کو کہتے ہیں دعائے کرب. آپ گوگل پر لکھیں گے دعائے کرب کیا ہے، چھوٹے کام سے، کا را اور با، کرب، تو وہ دعا فوراً آ جاتی ہے بخاری شریف کے حوالے سے. یہ کتاب دعا میں ہے. تو یہ دعا بھی بخاری شریف میں ہے. اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجہت ظہری الیک وفوضت امری الیک والجہت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. بس یہ دعا ہے. کون پڑھے گا؟ اس کو کاپی کر کے اپنے روم میں بڑے الفاظ میں، آج سب کچھ ہو سکتا ہے نا، آدمی کرنا چاہے تو بڑے الفاظ میں بھی کر سکتا ہے، وہ سب کچھ تلاش کر سکتا ہے کہ کہاں بزنس کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے پیسے بنانا ہے. یہ نہیں کر سکتا، میرے نبی کی بات نہیں کر سکتا. فرمایا اس کے بعد بات نہیں کرنی ہے. یہ آخری دعا ہے، یہ آخری دعا. اگر آپ نے دنیا کی بات کر لی تو پھر وہ دعا پڑھنی پڑے گی. یہ آخری دعا اللہ کے نبی. فرمایا اس کے بعد بات مت کرو سونے سے پہلے، اور ایسا لگے اب میرے نیند لگ رہی ہے دعا پڑھ لو. اگر اس رات میں موت آ گئی تو ایمان پر مر گیا. یہ اس لیے کہ آپ دیکھو دنیا میں آج تک جتنے زلزلے ارتھکویک آئے، جتنے ارتھکویک دنیا میں آپ دیکھ لو تاریخ اٹھا کر جی، یا جتنے اللہ کے عذاب آئے جہاں جہاں، پچھلی قوم کے اوپر بھی قرآن کھول کے دیکھ لو، جتنے فلڈ وغیرہ آئے اچانک، یہ تو آئے یا تو قیلولہ کے ٹائم پر جب آدمی دوپہر میں سوتا ہے، لیکن زیادہ تر پچھلی رات میں جب برابر نیند لگتی ہے. پچھلی رات دیکھ لو تاریخ اٹھا کر، اکثر جگہ میں ایسا ہی ہوا ہے. رات کو بس سناٹا چھایا ہوا، ختم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت یہ دعا سکھائی. کتنی آسان ہے، ایک آدھی 30 سیکنڈ لگتی ہے. اگر ہم اس کی کاپی کر لیں، یہ بخاری شریف کی دعا ہے. اگر اس کو اب اس کے بعد جب صبح میں اٹھتا ہے، اس کے بعد سے دن بھر کی اپنے کاروبار، تجارت، دکانداری، جاب اور گھر کے کام کاج میں لگا رہتا ہے. اب کوئی ملازم تھا
کام پر چلا گیا، کوئی ٹیکسی ڈرائیور تھا ٹیکسی پر چلا گیا، اسی طرح کہیں سفر کرنا ہے سفر میں چلا گیا، سارے کام کاج کر لیے۔ اب یہ دعا سکھائی ہے ایک مومن کو کس سوچ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، اس دعا میں 2 سبق ہیں، اس حدیث میں بیان فرمائے۔ کون سے 2 سبق ہیں؟ ایک سبق یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، آخری تم کس کی طرف رجوع ہو گئے؟ اللہ کی طرف۔ بہت سارے کیا کرتے ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، بہت سارے کیا ہے یوٹیوب دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، فیس بک دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، پتہ نہیں اس کی موت کس پر آئی، اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی موت ایمان پر آئے، اچھی ہو یا کیسے بھی ہو، تو یہ دعا پڑھے۔ آخرت کی یاد بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے۔ اسی لیے ایسی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ سونے اور اٹھنے کی مسنون دعائیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ اللہم باسمک اموت واحیا، اور صبح اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ یہ سب صحیح حدیث ہے۔ جو آدمی سوچ، اس لیے کہ حدیث میں النوم اخو الموت، نیند جو ہے نا موت کی بہن ہے، موت کا بھائی ہے۔ نیند میں کیا ہو سکتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، نیند میں آدمی انتقال کر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، ہمیشہ یاد رکھو۔ ایسے وقت میں ہم دعا پڑھ کے سوئے تو یقیناً اس کی موت ایمان پر آئی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اب لیٹنے کے 4 طریقے ہیں، لیٹنے کے 4 طریقے۔ اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے کہ ایک صحابی ہے حضرت یعیش رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ابا حضرت تخفا فرماتے ہیں، یہ تخفۃ الغفاری ہے، وہ فرماتے ہیں مستجیع فی المسجد علی بطنی اذا رجل یحرکنی برجلہ، میں مسجد میں ایسا الٹا سویا ہوا تھا۔ الٹا کیا مانا؟ پیٹ بیٹ میں لگا ہوا ہے ایسا۔ تو ایک اچانک میں نے دیکھا کوئی آدمی آیا، مجھے پاؤں سے ایسا مارا، پاؤں سے ہلایا مجھے، تو وہ کہہ رہا تھا لیٹنے کا طریقہ ایسا نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان هذه دجعۃ یبغضها اللہ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسا سونا اللہ کو پسند نہیں ہے، الٹا سونا۔ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، آدمی الٹا سو جاتا ہے، فرمایا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسا لیٹنے کے 4 طریقے ہیں، ایک تو اونڈا لیٹنا جیسے میں نے ابھی بتایا، اور ایک ہے چٹ لیٹنا کہ تمہارا فیس روف کی طرف ہو، اور ایک ہے دانی کروٹ پر لیٹنا، اور ایک ہے لیفٹ کروٹ پر لیٹنا۔ 4 ہی طریقے ہیں۔ اور الگ بات ہے بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، رکوع سجدے میں سو جاتے، تحیات میں سو جاتے، بیان میں سو جاتے، لیکن جو خاص سونے کا جو طریقے ہے وہ 4 ہی ہے۔ تو شریعت میں اونڈا لیٹ کر سونے کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ ہاں اگر معذور ہے، کوئی آپریشن ہوا ہے اور سو نہیں سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا پیچھے تمہیں آپریشن ہوا ہے، تم ایسا نہیں سو سکتے، الٹا لیٹنا ہے، تو مجبور ہے، وہ تو معذور ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا سونا جائز نہیں ہے۔ اب اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چٹ لیٹنا ایسا رف کی طرف چہرہ ہو، یہ اطباء لوگوں کا سونا ہے، طبیب لوگوں کا، ڈاکٹروں کا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا سو، کروٹ بائیں کروٹ پر ایسے
لیفٹ سائڈ میں سونا، تو اس صورت میں دل میں بہت سکون پیدا ہوتا ہے، چونکہ دل کیا ہے ادھر لیفٹ سائڈ میں نا، ادھر سوئیں گے تو آپ کا دل کیا ہے بالکل رائٹ جگہ پر رہے گا، تو اس میں دل میں زیادہ قرار ہوگا، سکون ہوگا، اس کی وجہ سے بہت اچھی نیند آ جاتی ہے، غفلت والی نیند، کیا کہتے ہیں غفلت والی نیند آتی ہے۔ اور دائیں طرف سوئیں گے تو آپ کا دل لٹکے گا، ادھر لٹکے گا، نیچے کی طرف لٹکے گا، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، غفلت نہیں ہوگی، آپ بہت جلد ٹائم پر اٹھ جاؤ گے، نیند تو آئے گی لیکن عبادت کے لیے اٹھنا تمہارے لیے کیا ہوگا، آسان۔ اس لیے فرمایا شروع میں اس طرح سو جاؤ، بعد میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث کے اندر میں حکمت کے طور پر ہے۔ اونڈا سونے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرما۔ آج کل بچے عام طور پر اونڈے سو جاتے ہیں، ان کو بھی منع کرو، ہاں گھر والے بھی ان کو روکتے نہیں ہیں، بھئی یہ تو شیطان کا سونا ہے، شیطان ایسا سوتا ہے، اس لیے کہ شیطان وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، یہ تو شیطان کا سونا ہے۔ ان کو کہو دائیں طرف کرب پر سو جا، یا لیفٹ سائڈ میں سو جا، یا اوپر سو، چہرہ دیکھ کے سو جا، الٹا مت سو۔ عام طور پر بچے آج کل کیا ہے، جوان لوگ بھی الٹا سوتے ہیں، اس لیے کہ شیطان ان کو ایسا ہی سلاتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کر لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قعد مقعدا لم يذكر الله تبارك وتعالى كانت عليه من الله ترى ومن استجع مسجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى۔ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے۔ یہ کیا حدیث ہے؟ کبھی ایسی حدیث بھی سنا کرو، نہیں سنی ہو تو۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی، آپ لوگ تو درس میں آتے ہیں، بیان نہیں ہے، یہ میرا بیان نہیں ہے، درس ہے، درس حدیث ہے، اور حدیث کا ثواب حدیث سے درس حدیث کا اور درس قرآن کا بے شمار ہے۔ بیان تو سنتے رہتے ہیں، اصل تو آپ نبی کی حدیث سننے آتے ہیں، اور نبی کی حدیث، ایک حدیث سنتے ہیں نا، 40 نفل حج کا ثواب ہے، 40 نفل حج کا۔ یہ بات حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وسیع اللہ صاحب، ان دونوں نے بیان فرمائی۔ اور 10,000 درہم نہیں، دینار، گولڈ کوئن اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ہے، اور 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی بڑے ہیں تو ان کی بات کا بھی تو ویلیو ہے نا، اس لیے آپ تو درس حدیث میں آ رہے ہیں، ریاض الصالحین کا درس بہت سالوں سے آپ لوگ سن رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ قیامت میں اللہ اگر ہمیں جنت میں لے جائے تو انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا رہتا ہوں، اس حدیث کی برکت سے اللہ ہم سب کو جو میری درس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ، اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے۔ اور درس حدیث میں جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے، دعا کی انہوں نے، اللہ جو میرے حدیث کو سنے اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، اس کے دل کو تر و تازہ کر، اس سے بڑھ کر کیا ہے، اس کی زندگیوں کی خوشیوں کے لیے نبی نے دعا فرمائی ہے کہ آپ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے آتے ہیں، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ تو ہمارے یہاں تو حدیث کا درس ہے، بیان نہیں کہ یہ واقعہ سناؤ، فلاں واقعہ سناؤ، فلاں واقعہ، اس لیے میں زیادہ تر حدیث سناتا ہوں جو ریاض الصالحین کے ماشاءاللہ بہت سالوں سے درس دے رہے ہیں۔ اس حدیث میں کیا فرمایا دیکھیے، یہ بھی صحیح حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، جو آدمی کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس قیامت میں اس کے لیے وبال بن جائے گی۔ اور آپ لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور اس میں آپ حدیث سن رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، قیامت کے دن نور بن جائے گی، قیامت کے دن کیا بن جائے گی؟ نور بن جائے گی۔ اور جس مجلس میں سبحان اللہ بھی نہیں بولا آپ نے، سارے 5-6 بیٹھ کر کے تڑاکے مڑاکے مار کے چلے گئے، وہ مجلس قیامت کے دن باعث عذاب اور وبال بن جائے گی۔ آگے کیا فرماتے ہیں، وَمَنِ اسْتَجَعَ مُسْتَجِيًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِيرًا۔ جو آدمی اس طرح سویا جس میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، سونے کے لیے چلا گیا، تھکا ہوا تھا، بغیر ذکر اللہ کے سو گیا، کوئی دعا پڑھے بغیر سو گیا،
تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے وبال کا سبب بنے گا، عذاب کا سبب بنے گا۔ اس لیے سوو تو بھی گپ شپ مارتے ہوئے نہیں، ٹی وی دیکھتے ہوئے نہیں، برائی کے کام کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ کا نام لے کر سو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنت میں چلے جائیں گے اس کے بعد بھی اگر کسی کو افسوس ہوگا تو ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے دنیا میں زیادہ ذکر نہیں کیا۔ اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہے، جہاں رات آتی ہے لوگوں کے اوپر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے نا، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، کیوں اللہ نے بیان فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اور رات پالی کام کرتا ہوں، کیا کہتے ہیں، رات پالی کام کرتا ہوں۔ بھائی رات کو پالی کر بیڈ میں، نہ کہ دکان میں، دین پالی سو، دین پالی کام کر، رات پالی سو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے دین کو روزی کمانے کا لیے بنایا ہے، دین کو روزی کی دوڑ دھوپ کے لیے بنایا ہے، اور رات کو آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ آئی بات سمجھ کے اندر؟ جہاں رات آتی ہے دیکھو ہر جاندار، انسان، چرند، پرند، درندے اور پالتو جانور سب کے سب سو جاتے ہیں۔ نہیں دیکھتے آپ نے انڈیا پاکستان میں وہ جانور بھی آنکھ بند کر کے سو جاتا ہے، انسان ہے جو روزی کے مارے مارے پوری رات گھومتا رہتا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ جس رات کو اللہ نے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو اختیار دے، اچھا ہے کہ اللہ نے رات بھی رکھی ہے، ورنہ پورے 24 آورس کماتا رہتا ہے، سوتا بھی نہیں۔ تو اس رات ہی ایسی ہے جب انسان ہے، کوئی آدمی 8 بجے سو رہا ہے، کوئی 10 بجے سو رہا ہے، کوئی 12 بجے سو رہا ہے، کوئی 4 بجے سو رہا ہے۔ جب 8 بجے والا اڑ گیا تو ظاہری بات ہے کہ وہ اٹھے گا تو کھٹ کھٹ آواز تو آئے گی نا، وہ جو 4 بجے سے اس کو ڈسٹرب ہوگا، تو بھی سو جاتا تاکہ تجھے ڈسٹرب نہ ہوتا۔ اینی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آج کا سبق تھا ہمارا کہ سونے کا آداب کیا ہے، سونے کے آداب کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان جو ریاض الصالحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد کلہ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَانِيَةُ وَسِرُّهُ لَكَ الْحَمْدُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے اس درس حدیث کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے اس درس حدیث کو قبول فرما، بولنے کو سننے کو قبول فرما، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے والوں میں سے بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کے باپ کی طرح بتلانے والے مشفق تھے، اللہ ان کے طریقوں پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، رات بھی ہماری خیر والی بنا دے، دن بھی خیر والا بنا دے، عافیت و سکون والا بنا دے۔ اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت نصیب فرما، دنیا آخرت میں عفو و عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ پریشانیوں سے، مشکلوں سے، آنے والی بیماریوں سے، فتنوں سے، الہ العالمین ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے، الہ العالمین ٹی بی سے، کینسر سے، برین ہیمریج سے، اسی طرح بہت ساری بیماریاں جو آج کل سنی جاتی ہے، اللہ ان تمام سے ہماری اعلیٰ اولاد کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت کرنا۔ یا اکرم الاکرمین جو لوگ بیمار ہیں اس مجمع میں، اے اللہ گھروں میں جو بیمار ہے، ہسپتال میں جو بیمار ہے، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ اس حدیث کی برکت سے، اس مجلس کی برکت سے ہمارے محسن الیاس بھائی جو ہسپتال میں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی ہر بیماری، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، سکون والی زندگی نصیب فرما۔ جو بیماری بھی لگی اللہ اس کو تو ہی بیماری بھی دیتا ہے، تو ہی شفا بھی دیتا ہے، اللہ تو نے شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم رکھنا، اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر رکھنا، اور جب موت آئے اللہ ایمان پر موت دینا۔ الہ العالمین
اور بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، یا اللہ ہماری اعلی اولاد کی، یا اللہ ہماری اعلی اولاد کی اور نسلوں کی الہ العالمین جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین اور غزہ اور ویسٹ بینک کے مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، وہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ہیں اللہ، ان کی اولاد کی، اے اللہ ان کے گروہوں کی، ان کے جوان کی، ان کے مساجد کی، ان کے گھروں کی اللہ تو حفاظت فرما، ان کو اے اللہ صبر جمیل نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ بھی جہاں کہیں پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی میں پیدا فرما، اے اللہ ہمیں صحابہ کی ایمان کی طرح ہمیں بھی ایمان نصیب فرما، یا ارحم الراحمین اس مسجد کو آباد فرما، یا اللہ اس مسجد کے آباد کرنے والے کو آباد فرما، اے اللہ یا ارحم الراحمین جو اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرما، یا اللہ اس مسجد کے بنانے میں خدمت کرنے میں دامے دروں میں سخن جس نے جہاں کہیں جب کبھی بھی سالوں سے جب سے مسجد بنی ہے جس قسم کی چاہے جو بھی ہو جس کے نام مجھے یاد نہیں ہے، اللہ ان تمام کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں یا دنیا میں زندہ ہیں الہ العالمین ان کو اے اللہ جنت الفردوس نصیب کر دے، جنت الفردوس نصیب کر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ساری مساجد مکاتب مدرسوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں بھی صحت کاملہ نصیب فرما، ہمیں بھی صحت کاملہ نصیب فرما، ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری اولادوں اور ہمارے سینوں کو تیرے دین کے لیے کھول دے، ہماری اولاد اور اولادوں کی اولاد اور نسلوں کو اولیاء کاملین میں سے بنا، اولیاء صالحین میں سے بنا، علماء متقین میں سے بنا، نیک اور صالحین میں سے بنا، یا اللہ اپنے نیک اور صالحین بندوں والی زندگی نصیب فرما اور بندیاں والی زندگی نصیب فرما، اور انہی کی طرح ہمیں بھی اے اللہ نیک اور صالحین جیسی موت بھی نصیب فرما، قبر کے عذاب سے بچا لینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا، قبر کی مشکلات سے بچا لینا، قیامت اور حشر کے عذاب سے بچا لینا، اس کی سختیوں سے بچا لینا، اے اللہ بغیر حساب کے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی کے ساتھ جنت میں داخل کر لینا، اللہ ہماری دعاؤں کو ان آمین کہنے والوں کی آمین کے ساتھ قبول فرما، ہماری ماں اور بہنوں میں بھی جو بیمار ہے جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے سب کو شفا عطا فرما، گھروں میں جو بیمار انہیں بھی شفا عطا فرما، جہاں جہاں لوگ میرا درس حدیث اور درس قرآن سنتے ہیں جہاں جہاں سنتے ہیں اللہ ان سننے والوں کو قبول فرما اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور سب کی مغفرت فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ